آئیے اسی طرح ہم دیکھیں گے کہ شب برات میں کیا کرنا چاہیے، یعنی شعبان کے مہینے میں کیا کرنا چاہیے، یعنی 15 شعبان کو کیا کرنا چاہیے۔ آپ کہتے ہیں کہ پھر کیا کرنا چاہیے، یہ سب غلط ہے، یہ سب غلط ہے، مطلب کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی غلط ہے، وہ بھی غلط ہے، یہ مت کرو، وہ مت کرو، تو پھر کیا کرنی چاہیے؟ تو یہ سب غلط ہے تو کیا کرنی چاہیے؟ پہلا کام اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے۔ دوسرا کام اپنے دل سے کینہ کو نکال دینا ہے۔ تیسرا کام اتنا یاد رکھیے کہ پہلا کام ایمان کو مضبوط رکھنا ہے، دوسرا شرک اور بدعت سے بچنا ہے، تیسرا اگر آپ کسی کے لیے کینہ رکھے ہوئے ہیں تو اپنے دل کو پاک کر لیجیے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی 15 شعبان کی عبادت کا خاص نہیں ہے۔ پھر لوگ سوال کرتے ہیں کہ شب برات میں عبادت کیوں نہیں کرنی چاہیے، کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ کسی چیز کی معلومات ہو اس کے پیچھے لوگ چلتے ہیں، مطلب کسی انگڑھ کی کہانیاں، مطلب کسی چیز کی معلومات ہو گئی ان کو تو اس کے پیچھے وہ چلتے ہیں۔ فلانے لوگ بولے ہیں کہ ہاں اتنا نماز پڑھنے سے نا اتنا ہو جاتا ہے، اتنا نماز پڑھنے سے پورے سال کا گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ کتنے لوگ تو 100 رکعت، کتنے لوگ 75 رکعت مطلب نماز پڑھتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ کچھ مطلب یہ صحیح نہیں ہے، حدیث ہے، یہ صحیح نہیں ہے، کسی ایک اردو کی بک تھی، اس میں لکھا ہوا تھا کہ مطلب 4 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کوئی نماز ہے، اس کو پڑھنے سے اتنا سال کا یہ کتنا ہزار کا مطلب کتنا 70,000 یا کیا تو کچھ ایسا لکھا ہوا تھا کہ اس کو پڑھنے سے نماز مطلب اتنا فلانا 70,000 سال کا برابر ثواب ملے گا۔ یہ بھی خیر غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اس میں سب نماز اتنی تکلیف سے پڑھتے ہیں لوگ، اتنی تکلیف سے پڑھتے ہیں، اور اس بھی غیر سنی باتوں، جس کا کوئی قرآن اور سنت سے کوئی معنی نہیں، لوگ اس کو لے کر کے چلتے ہیں۔ تو اسی لیے اپنے دل کو صاف رکھیں، کینہ نہیں رکھیں۔ اور کچھ لوگ 15 شعبان میں فٹ کر دیتے ہیں بڑے کہ یہ 100 رکعت نماز ہے، یہ قرآن اتنی بار پڑھا جائے گا تو مطلب اتنا ہوگا، اور کوئی کہتے ہیں کہ اتنی بار یہ سورہ پڑھنے سے سورہ سجدہ کی تلاوت کم سے کم ہونا چاہیے، تو کم سے کم کتنے لوگ تو سورہ سجدہ کی تلاوت کرتے ہیں، تو 7 بار وہاں پہ پڑھیں، پھر اس کو 7 بار پڑھنا ہے۔ ایک بار پڑھ لیے، 2 بار پڑھ لیے، نہیں 7 بار پڑھیں گے تو ہی جا کر کے پھر مکمل ہوگا۔ تو یہ بھی خیر بہت سے لوگ ایسے من گھڑ کہانی جوڑ دیتے ہیں، اور یہ قرآن اور سنت سے ثابت نہیں ہے کہ اتنے پڑھنا ہے۔ پہلے قرآن اور سنت سے دیکھ لیں، مطلب قرآن کھول کے دیکھیں، حدیث سے سمجھیں تو وہ صحیح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 15 کو روزہ رکھتے تھے، تو ہم کیوں نہ رکھیں؟ لوگ یہ بھی کہتے ہیں۔ آئیے صحابہ کو ہم دیکھیں گے کہ نماز تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے سال نماز پڑھا کرتے تھے، کسی ایک صحابہ سے بھی 15 کو جاگنا ثابت نہیں ہے۔ 15 کی عبادت، 15 کا روزہ، 15 کو جاگنا، 15 کو فضائل میں عبادت کرنا کوئی ثابت نہیں ہے۔ لہٰذا ہم محتاج ہیں کہ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیشہ عبادت کرتے تھے، کسی ایک صحابی سے بھی اس رات کا جاگنا، اس رات کا منانا، کسی بھی قسم کی عبادت کرنا، کسی بھی قسم کی ہر طرح کی مٹھائیاں بنانا، ہر طرح کی قتلی حلوہ یہ سب بنانا، تیار کرنا، یہ قرآن و سنت سے واجب نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، لہٰذا ہم بھی یہ کام نہ کریں۔ آپ جو دوسرے بیان کی جاتی ہے کہ اس کے تعلق سے یا شعبان کی رات جو ہے فیصلوں کی رات ہے، اور یہ قرآن سے بھی ثابت ہے۔ جب پتہ چلا کہ یہ بدعت ہے تو بولتے ہیں کہ ایک سوسہ چھوڑ دو،
چھوڑے ہیں، ایک سوسہ چھوڑتے ہیں، تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ لیلۃ المبارکہ اب دلیل پیش کیے جا رہے ہیں کہ مطلب سورہ دخان پیج نمبر 44 آیت نمبر 3 اور 4 پیج یا 3 اور 4 پیج کی مطلب اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اس میں ہے کی جاتی ہے انا انزلنا فی لیلۃ المبارکہ. لوگ کہتے ہیں کہ اس دن حساب کتاب ہوتا ہے. بہت ایسی دلیل ہے، اس میں ہم فٹ کر دیتے ہیں کہ ہم عمل کر رہے ہیں، برات منا رہے ہیں. جب کتابوں اور سنت والے کہتے ہیں کہ غلط ہے تو دلیل پیش کرتے ہیں کہ قرآن کب نازل کیا گیا، تو لیلۃ القدر، ان اللہ لیلۃ القدر کب منایا گیا، یہ سب دلیل پیش کرتے ہیں. تو مطلب یہ کہنا یہ ہے کہ قرآن اور سنت سے ثابت نہیں ہے. جب آپ دیکھ لیں، سن لیں، تو پھر آپ وہ کام کریں. تو یہ ہے کہ پہلے 15 شعبان کو جو آپ نے رکھے ہیں کہ ہاں، پھر رمضان نازل ہوا. یہ لیلۃ المبارکہ ہے. کب آتی ہے؟ رمضان میں. لیلۃ المبارکہ کیا ہے؟ لیلۃ المبارکہ یہ ہے کہ وہ رمضان میں آتی ہے. وہ مہینہ ہے، رمضان میں آتی ہے. وہ مہینہ ہے جو قرآن کے نزول. رمضان وہ مہینہ تھا جس میں لیلۃ القدر منائی جاتی ہے. لیلۃ القدر اس میں نہیں، 15 شعبان میں نہیں منایا جاتا ہے. رمضان وہ مہینہ تھا جس میں لیلۃ القدر آتی ہے. وہ مہینہ کیسی ہے؟ وہ برکت والے مہینہ ہے. جب لوگ کہتے ہیں کہ نہیں 15 شعبان قرآن نازل ہوا، تو کیا قرآن 2 بار نازل ہوا، 2 بار اترا؟ جو حقیقت ہے وہ یہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں تھے. رمضان میں قہر کی رات تھی. جبریل علیہ السلام آئے اور کہیں کہ اقرا مطلب پڑھ، اس کو پڑھ. مطلب 15 نعوذ باللہ 15 شعبان جو بولتے ہیں، نعوذ باللہ دیا گیا ہے کہ ہم سے 15 کا بولے ہی نہیں ہے. مطلب 15 شعبان کا بولے ہی نہیں ہے. 15 شعبان کا بولے ہی نہیں ہے. آپ نے جبریل علیہ السلام آتے ہیں، اب بولتے ہیں کہ اقرا مطلب پڑھ. وہ رمضان میں آتے ہیں، بولتے ہیں اقرا پڑھ. تو انہوں نے کہا کہ ما انا بقاری، مجھے نہیں آتا ہے، مجھے پڑھنا لکھنا نہیں آتا ہے. تو پھر آواز نکالی اقرا، اور مجھے دبا دیا. دونوں طرف سے جبریل علیہ السلام دباتے ہیں، تو دبا دیا. تو میں نے پھر کہا کہ ما انا بقاری، مجھے لکھنا پڑھنا نہیں آتا. تو میں سمجھ گیا کہ وہ آواز کہہ رہے ہیں کہ مجھے دہراؤ. تو میں نے کہا اقرا بسم ربک الذی، مطلب انہوں نے پڑھا اقرا بسم ربک الذی، پڑھا پڑھا اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا. اگر کوئی یہ کہے کہ یہ فیصلے کی رات ہے تو یہ غلط ہے. یہ مبارک کی رات ہے. اس کے مبارک قرآن کی دلیل ہے، بہت سے بیان دلیل ہے. فیصلے کی رات یہ نہیں ہے 15 شعبان. لیلۃ القدر کا رمضان فیصلے کی رات ہے. رمضان میں قرآن نازل ہوا. رمضان میں اللہ قرآن نازل کیے تھے.